جب سے ایلی ارجمن سے مل کر آیا تھا، اس کی نگاہ میں شہزاد کی رنگینیاں ابس ہو کر رہ گئی تھیں۔ خود کو یقین دلانے کی کوشش کرتا کہ شہزاد کی بے پرواہی کے سبب اسے بھی شہزاد سے دلچسپی نہیں رہی۔ کریسنٹ ہاسٹل کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ جب چاہتا اپنے کمرے میں جا کر لوگوں کو اپنی زندگی سے خارج کر سکتا تھا، اور جب چاہتا اپنی تنہائی سے نکل کر بھیڑ میں شامل ہو سکتا تھا۔ اس نے پہلی مرتبہ محسوس کیا کہ زیادہ تر لوگ اکیلے اور تنہا ہونے کی وجہ سے لوگوں سے دور بھاگتے ہیں، پھر احساس تنہائی کو دور کرنے کے لیے اپنے گرد بھیڑ لگا لیتے ہیں۔ اب وہ لڑکوں سے پہلے کی طرح ڈرتا نہیں تھا۔ وہ جان گیا تھا بھیڑ لگانے والے لڑکے دراصل اپنے احساس تنہائی اور احساس کمتری سے عاجز آئے ہوئے ہیں۔ جوں ہی اس کی توجہ شہزاد کے بھنور سے نکلی، اس نے دیکھا کہ بھا اسے دیکھ دیکھ کے مسکرا رہا ہے۔ بھا کا کمرہ ایلی کے کمرے کے برابر میں تھا۔ اس سے اگلا کمرہ جا کا تھا۔ یہ دونوں بھائی علی پور کے معروف وکیل خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ بھا کا اصلی نام سید ضیاء الدین گیلانی اور جاہ کا اصلی نام سید فیاض محمود گیلانی تھا۔ بھا کی طبیعت میں نظم و ضبط اور قاعدہ اور سلیقہ تھا۔ اس کے مزاج میں بلا کا خلوص اور ہمدردی تھی۔ ہاسٹل کے لڑکے اس کا فائدہ اٹھاتے اور اسے اپنے کام سونپ دیتے۔ بھا ذرا دیکھنا تو اس قلم میں کیا گڑبڑ ہے۔ بھا کا کمرہ لوگوں کی ٹوٹی پھوٹی چیزوں سے بھرا رہتا۔ اسے ٹوٹی اور بگڑی چیزوں کو بنانے اور سنوارنے سے بہت دلچسپی تھی، لیکن خود کو بنانے سنوارنے کی قطعی پرواہ نہ تھی۔ اسے دیکھ کر محسوس ہوتا جیسے ایک مٹی کا دیا مدھم لو میں جل رہا ہو۔ ایلی جب بھی اس کے کمرے میں جاتا وہ کہتا، آؤ ایلی آؤ، میں تو کب سے اس گھڑی کے چکر میں پڑا ہوں۔ وہ سعید موٹا ہے نا، کرم دین کا بیٹا، اس نے پکڑائی تھی۔ لو ذرا دیکھو اسے، میں وضو کر کے آتا ہوں۔ جاہ کا مزاج بھا سے الگ تھا۔ وہ دوستیوں کا شوقین نہیں تھا، الٹا ہر کسی کو کڑے تیوروں سے گھورتا تھا۔ ایلی جب بھی اس کے کمرے میں جاتا وہ سر اٹھا کر یوں گھورتا جیسے کہہ رہا ہو، تمہارا اس کمرے میں کیا کام؟ پھر ایک بھی بات کیے بغیر اپنی کتاب میں کھو جاتا۔ اس کا کمرہ کتابوں، رسالوں اور تصویروں سے بھرا ہوتا، اور ہر تھوڑے دن بعد وہ کتابوں رسالوں کا نیا گٹھا منگا لیتا۔ صبح سے شام تک وہ کتابوں میں ہی کھویا رہتا۔ علی پور سے آنے کے بعد ایلی کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ وہ شہزاد کو بھول جائے۔ ارجمند، رضا، اماں حاجہ، یہاں تک کہ جانو نے بھی اسے سمجھایا تھا، لیکن اس کے ذہن پہ چھایا ہوا شہزاد کا سحر اس وجہ سے ٹوٹنے میں کامیاب ہوا کہ اسے غفور کے وہ کہکہے یاد آتے جن میں شہزاد کی ہنسی شامل ہوتی، اور شہزاد کا وہ رویہ یاد آتا جب وہ ٹرنک کھول کر کپڑے نکالتی۔ ایلی مجھے جانا ہے۔ ان سوچوں اور یادوں سے بچنے کے لیے وہ جا کے کمرے میں پہنچ جاتا۔ جاہ نے کبھی نہ پوچھا کیوں آئے ہو، کبھی نہ کہا کیوں جا رہے ہو۔ ایلی اس کی سرد مہری اور بے رخی گوارا کر کے کوئی کتاب ہاتھ میں اٹھا لیتا۔ جاہ کتاب پڑھتے پڑھتے آپ ہی آپ ہنستا۔ یہ جیروم کے جیروم بھی عجیب ہے۔ پھر تمسخر سے کہتا، تم یہ رسالہ پڑھ رہے ہو؟ یہ دنیا کے عظیم رسالوں میں سے ایک ہے، تمہیں کیا سمجھ آئے گا؟ جاہ سے ملنے سے پہلے ایلی کو معلوم نہیں تھا کہ کتاب کو امتحان کے نقطۂ نظر سے ہٹ کر بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ جاہ سے مل کر پہلی مرتبہ اسے مطالعے کی اہمیت کا احساس ہوا۔ جاہ اپنی کتاب سے نظریں اٹھا کر ایلی کی طرف دیکھتا۔ برٹرینڈ رسل کا مضمون پڑھ رہے ہو؟ بھائی معلومات کا پٹارا ہے یہ شخص تو۔ یہ کہہ کر وہ برٹرینڈ رسل کے متعلق لمبی چوڑی تقریر جھاڑتا جسے ایلی حیرت سے منہ کھول کے سنتا۔ دفعتاً جاہ کہتا، ارے میاں تمہیں یہ سمجھ نہیں آنے لگا، بہتر ہے تم کیتھرین مینسفیلڈ کو پڑھ لو، وہ بھی اچھا لکھتی ہے، یوں سمجھو پلو مار کے دیا بجھاتی ہے۔ بڑے بڑے مصنفوں کے بارے میں جاہ کی باتیں سن کر ایلی کو احساس ہوتا کہ اب سے پہلے تو وہ کنویں کا مینڈک تھا، لیکن جیسے ہی وہ کتابوں کی دنیا سے نکل کر اپنے کمرے میں جاتا تو شہزاد چھم سے اس کے روبرو آ کھڑی ہوتی اور کہتی، آخر کب تک کتابوں میں کھوئے رہو گے؟ یہ جو کچھ برگسان نے لکھا ہے میرے بارے میں ہی لکھا ہے، اور یہ جو مونا لیزا ہے نا وہ میں ہی ہوں۔ ایک روز ایلی کافی دیر تک مطالعہ کرنے کے بعد جب جاہ کے کمرے سے اپنے کمرے میں آ کر لحاف میں لیٹا اور چھم سے شہزاد اس کے روبرو آ کھڑی ہوئی تو ساتھ ہی گھنگروؤں کی آواز آنے لگی۔ ایلی ڈر گیا، کیا اس کے حواس اس حد تک مفلوج ہو چکے کہ خیالوں میں صرف شہزاد کی گفتگو ہی سنائی نہیں دیتی بلکہ وہ ناچتی ہوئی بھی محسوس ہو رہی تھی؟ وہ گھبرا کر اپنے کیوبیکل سے باہر نکل گیا۔ ہاسٹل کے تمام کمروں کی بتیاں بجھی ہوئی تھیں لیکن آواز واضح سنائی دے رہی تھی۔ وہ آواز کے تعاقب میں چل پڑا۔ آواز کونے والے کمرے سے آ رہی تھی۔ اس کا جی چاہا کمرے میں جھانک کر دیکھے مگر ہمت نہ پڑی، وہیں بت بن کے کھڑا رہا۔
اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک پتلا دبلا سا لڑکا باہر نکلا۔ کون ہو تم؟ ایلی نے گھبرا کر کہا۔ میرا نام الیاس ہے۔ یہیں رہتے ہو اسی ہاسٹل میں؟ جی ہاں، 17 نمبر میں۔ تو باہر کیوں کھڑے ہو؟ ان کی گفتگو کے دوران موسیقی کی آواز بند ہو چکی تھی۔ اندر سے کسی نے پوچھا، کون ہے زو؟ باہر کھڑے لڑکے نے جواب دیا، اپنی بورڈنگ کا ہی لڑکا ہے، باہر کھڑا سن رہا تھا۔ کون لڑکا ہے؟ ایلی نے مجرموں کی طرح کمرے میں جھانکا۔ جی میں الیاس ہوں۔ تمہیں کبھی دیکھا نہیں میاں۔ جی میرا کمرہ 17 نمبر ہے۔ یہ سامنے والا؟ جی نہیں، اس سے اگلا۔ اچھا۔ ایلی اس ہاسٹل کے بیشتر لڑکوں سے واقف نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نئے ہاسٹل میں فائنل ایئر کے طلباء کو کمرے دیے گئے تھے، جبکہ ایلی ابھی 3rd ایئر میں تھا۔ زو نے کہا، یہ جا کے ساتھ پھرتا ہے۔ اندر والے لڑکے نے کہا، تو اندر آ جاؤ۔ ایلی کمرے میں داخل ہوا تو لڑکے نے کہا، بیٹھو۔ لیکن میاں کے CID تو نہیں ہو؟ جی میں کچھ سمجھا نہیں۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، میرا نام راضی ہے اور یہ زو ہیں۔ یہ کہہ کر وہ سامنے رکھے ہارمونیم کو بجانے لگا۔ زو نے چادر کے نیچے سے گھنگروؤں کی جوڑی نکال کر پیروں میں باندھی اور جھوم جھوم کے طبلہ بجانے لگا۔ کمرے میں موسیقی کی لہروں کا طوفان امنڈ آیا اور ایلی کے رہے سہے اوسان بھی معطل ہو گئے۔ زو اور راضی سے متعارف ہونے کے بعد اس کی زندگی میں نئی دلچسپی پیدا ہو گئی۔ دن بھر وہ جا کے ساتھ کتابوں کی ورق گردانی کرتا، شام کو فلم دیکھنے چلا جاتا، رات کو راضی کے کمرے میں آ کر گانا سنتا۔ ان مشاغل میں مصروف ہو کر وہ شہزاد کی دسترس سے دور ہو رہا تھا۔ ایک روز جب وہ اور جاہ ورلڈ گریٹ پینٹنگ کا نیا شمارہ دیکھ رہے تھے تو ایلی نے کہا، ارے جاہ، یہ تصویر تو فریم کرنے کے قابل ہے۔ جاہ نے کہا، کہتے تو تم ٹھیک ہو، چلو پال سے پوچھتے ہیں۔ وہ ایلی کو لے کر پرانے ہاسٹل جا پہنچا اور ایک کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ اندر ایک لڑکا بیٹھا شطرنج کھیل رہا تھا، دوسرا مطالعے میں مصروف تھا۔ جاہ نے مطالعہ کرنے والے لڑکے کی طرف دیکھ کر کہا، ایلی یہ پال ہیں، ریاضی میں MSc کر رہے ہیں، اور پال یہ الیاس صاحب ہیں۔ یہ کہہ کر وہ الیاس صاحب کو قطعی بھول گیا اور پال سے باتیں کرنے لگا۔ یار وہ جو ورلڈ گریٹ پینٹنگ کے جریدے میں تصویریں آئی ہیں، تم نے دیکھی؟ نہیں، میں سوچ رہا تھا ان تصویروں کو فریم کرا لیں۔ پال بولا، فریم تو بہت مہنگے پڑیں گے۔ پھر جاہ کمرے میں موجود دوسرے لڑکے سے جو تنہا شطرنج کھیل رہا تھا بولا، ارے MK، اپنے آپ سے ہی کھیل رہے ہو؟ ہم نے تو سنا تھا میاں یہ کھیل 2 کے بغیر نہیں کھیلا جاتا۔ MK نامی لڑکے نے مسکرا کر کہا، سنی سنائی بات کا کیا بھروسہ؟ یہ بڑے مارکے کا کھلاڑی ہے، 2 کا کھیل اکیلے کھیلتا ہے اور اکیلے کے کھیل کے لیے ساتھی ڈھونڈتا ہے، پال نے کہا۔ MK نے شرارت بھری آنکھوں سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا، جو بھی آتا ہے اپنی بےزتی ہی کرتا ہے۔ تمہاری بےزتی کیسے ہو سکتی ہے؟ کوئی عزت ہوتی تو بےزتی کا امکان بھی ہوتا۔ لگاؤ یار کوئی اس سے بازی، پال نے ایلی اور جاہ سے مخاطب ہو کر سنجیدگی سے کہا۔ بھائی یہ اپنے بس کا روک نہیں، اس کھیل کے لیے وقت کہاں سے آئے؟ یہ تو بوڑھوں کا کھیل ہے جب کرنے کو کوئی کام نہ ہو۔ قانونی طور پر جوانوں کو تو یہ کھیل کھیلنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، جاہ نے کہا۔ MK نے مسکراتے ہوئے کہا، تو تم کہاں کے جوان ہو؟ جاہ بولا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ بھائی پال، تم کیوں نہیں کھیلتے اس کے ساتھ؟ مجھ سے تو روز پٹتا ہے یہ۔ اچھا جاہ، اگر ہم فریم خود بنا لیں تو کیسا رہے؟ جاہ نے بچوں کی سی خوشی سے کہا، اچھا یہ کیسے؟ آری اور ہتھوڑی تو مل جائے گی، پال نے کہا، بس فریم کی لکڑی، شیشہ اور کیل خریدنے پڑیں گے، سانچے ہم خود بنا لیں گے۔ وہ تینوں انارکلی چل پڑے۔ اس کے بعد اگلے کئی دن تصاویر فریم کرنے میں مصروف رہے۔ فریم کی لکڑی کاٹنے اور کیلوں سے جوڑنے کا کام پال کے سپرد تھا۔ پال کا تعلق وزیر آباد کے ایک ایسے خاندان سے تھا جو ٹیکنیکل کاموں کی خصوصی صلاحیت رکھتا تھا۔ وہ پہلے تصویر کی پیمائش کرتا، پھر لکڑی کو سانچے میں رکھ کر آری سے کاٹتا، پھر لکڑیوں کے سرے جوڑ کر ان میں کیل ٹھوک کے فریم تیار کرتا۔ اس دوران جاہ تصویر کے پہلوؤں پہ روشنی ڈالتا اور تصویر کار کے متعلق معلومات پہنچاتا رہتا۔ ایلی مناسب سائز کے گتے کاٹتا اور MK ہتھوڑی اور کیل لیے تیار رہتا۔ تصاویر فریم کرتے وقت ان میں سے کسی کو خیال نہ آیا کہ ان میں سے بیشتر تصاویر برہنہ تھیں۔ جا کے لیکچر سننے کے دوران ان کی ساری توجہ تصویر کے معنی پر رہی، حتیٰ کہ بھا جو 5 وقت کا نمازی تھا اور ہر نماز پڑھنے کے بعد ان کو کام کرتے دیکھتا تھا
اور فریم بنانے کی رفتار کا جائزہ لیتا تھا، اسے بھی کبھی لاہور پڑھنے کا خیال نہ آیا۔ پھر جب انہوں نے وہ تصاویر کمرے میں آویزاں کی اور ہاسٹل کے لڑکوں نے انہیں پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھا اور تصویریں دیکھ کر ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں تو ایلی چونکا، ارے جاں، یہ تصاویر تو… جاں نے تیوری چڑھا کے اسے دیکھا۔ ایلی نے اٹک اٹک کر کہا، ان میں سے تو بہت سی بے لباس ہیں۔ جاں نے حیرت سے تصاویر کو دیکھا، پھر ایلی پر حقارت بھری نگاہ ڈالی، جیسے اس کی نگاہ میں صرف ایلی کا وجود عریانی کا مظہر ہو۔ تمسخر کے اس اظہار پر ایلی کمرے سے بھاگا، اسے سمجھ نہیں آتا تھا کیا کرے۔ برآمدے میں بھا وضو کر رہا تھا۔ ایلی نے جا کر کہا، بھا، جو تصویریں ہم نے کمرے میں آویزاں کی ہیں نا، ان میں سے کئی تصویریں عریاں ہیں۔ بھا پاؤں دھوتے ہوئے بولا، ہاں مجھے بھی کئی بار شک تو پڑا ہے، لڑکے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے ہیں۔ ایلی بولا، ہاں، تصویریں دیکھ کر ایک دوسرے سے کہتے ہیں میاں میاں۔ بھا اچھل کے کھڑا ہو گیا، اوہ، میاں میاں کا تو مجھے خیال ہی نہ آیا۔ ایلی نے پوچھا، میاں میاں کا کیا مطلب ہے؟ بھا نے تعجب سے کہا، تم میاں میاں کو نہیں جانتے؟ میاں میاں فارسی کے پروفیسر مولانا عمر کا تکیہ کلام تھا۔ ان کی آواز بہت گونج دار تھی۔ وہ معمولی سی بات بھی ایسے کرتے جیسے سپاہیوں کو غیرت اور جوش دلا رہے ہوں، اور معمولی سی بات پر ہی غضب میں بھی آ جاتے۔ وہ لڑکوں سے میاں کہہ کر مخاطب ہوا کرتے تھے، لہٰذا لڑکوں میں اسی نام سے مشہور ہو گئے تھے۔ کریسنٹ ہاسٹل کے قیام کے بعد انہیں وقتی طور پر ہاسٹل کا سپرنٹینڈنٹ بنا دیا گیا تھا۔ وہ اس ہاسٹل سے ملحقہ عمارت کے ایک کمرے میں مقیم تھے۔ ہاسٹل کی بلڈنگ میں وہ دن میں ایک بار آتے، عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد۔ 9 ساڑھے 9 بجے کے قریب وہ حاضری کا رجسٹر بغل میں دبا کر بلڈنگ میں داخل ہوتے، کھلے کمروں میں جھانکتے اور بند کمروں پہ دستک دیتے۔ لڑکے یس سر کہہ کر حاضری لگوا دیا کرتے۔ پھر ایک دن وہ ہو گیا جس کا ڈر تھا۔ مولانا نے حاضری کے وقت جا کے دروازے پر دستک دی۔ جا نہ جانے دوستوں وسکی کے مطالعے میں کس حد تک غرق تھا کہ یس سر کہنے کی بجائے اس نے بے خیالی میں کم ان کہہ دیا۔ مولانا کو چاہیے تو یہ تھا کہ اسی کو حاضری سمجھ کر آگے روانہ ہو جاتے، لیکن شاید وہ جا کے انگریزی لب و لہجے سے اس حد تک مروب ہو گئے کہ یہ سمجھے کہ وہ پرنسپل کے آفس کے باہر کھڑے ہیں، لہٰذا کمن کا لفظ سن کر دروازہ کھول کے اندر داخل ہو گئے۔ اس چھوٹے سے کمرے میں ان 28 تصاویر کی طرف دیکھ کر مولانا لڑکھڑا گئے۔ ان کی آنکھیں باہر نکل آئیں، پھر وہ چھلانگ لگا کر برآمدے میں پہنچے اور تیز آواز میں بولے، لا حول ولا قوت۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مین بلڈنگ میں مولانا نے لا حول ولا قوت کی للکار لگائی، اور وہ بھی اتنے زور سے کہ لڑکے گھبرا کر کمروں سے نکل آئے۔ اس سارے ہنگامے کے دوران جا واحد لڑکا تھا جو اس حادثے سے بے خبر رہا۔ اگلے روز جب بھا اور ایلی گزشتہ رات کے واقعے پر تبصرہ کر رہے تھے تو جا حیرت سے ان کو دیکھ رہا تھا۔ اچھا، میں نے خیال نہیں کیا، بھا نے کہا، لیکن اب ہوگا کیا؟ جا بولا، بھئی ہم ایسی جگہ نہیں رہ سکتے جہاں مائیکل اینجلو، برنے جونز اور لارڈ لیٹن پہ لاہور پڑی جائے۔ جا کے اس قطعی فیصلے کے بعد ان سب نے مل کر ایک پرائیویٹ لاج میں رہنے کا انتظام کر لیا۔ ان کا نیا لاج ایک بہت بڑی بلڈنگ کا عقبی حصہ تھا جسے انہوں نے ناؤ گھر کا نام دیا۔ بلڈنگ کی پہلی منزل میں گودام اور دکانیں تھیں، ایک کونے سے تنگ سی سیڑھیاں اوپر چلی گئی تھیں۔ اوپر کے حصے میں ایک غسل خانہ، ایک باورچی خانہ اور 2 کمرے تھے۔ باورچی خانے اور غسل خانے کے اوپر ایک مچان جیسی نیم چھتی تھی جس کا دروازہ سیڑھیوں میں کھلتا تھا۔ تیسری منزل میں صرف ایک کمرہ تھا اور اس کے آگے کھلی چھت تھی۔ ناؤ گھر میں پہنچ کر جان نے اعلان کیا کہ وہ دوسری منزل میں قیام کرے گا۔ کہنے لگا، بھئی یہ کمرہ ہمارا بیڈ روم بنے گا اور دوسرا کمرہ سٹنگ روم۔ دالان کو ہم لوگ کھانے کا کمرہ بنا سکتے ہیں۔ بھا نے کہا، چلو ٹھیک ہے، یہ جنگلے والی جگہ نماز کے لیے موزوں رہے گی۔ پال نے کہا، جنگلے میں اگر حمام رکھ دیا جائے تو وضو کی جگہ بھی بن جائے گی، اور ایلی تم چاہو تو یہیں رہ لو ہمارے ساتھ، ورنہ اگر تمہارا دوست جمال آنا چاہے تو اوپر کا کمرہ تم دونوں لے لینا۔ ایلی نے کہا، میں تو نیم چھتی میں رہوں گا۔ جا نے حقارت سے کہا، نیم چھتی میں؟ ایلی جا کے تمسخر سے ڈرتا تھا۔ اس کے قریب رہنے کی خواہش کے باوجود اس سے تھوڑا ہٹ کے رہنا پسند کرتا تھا۔ اس نے نیم چھتی میں رہنے کا فیصلہ اس لیے کیا تھا کہیں جا اسے اپنے کمرے میں رہنے کو نہ کہتے، کیونکہ ابھی یہی نہیں معلوم تھا کہ جمال یہاں آنا چاہے گا یا نہیں۔ جب جمال چھٹیاں گزار کر گاؤں سے واپس آیا تو اوپر کا کمرہ دیکھ کر خوشی سے چلایا، ارے ایلی، دوست ہو تو تم جیسا، واہ کیا کمرہ منتخب کروایا ہے میرے لیے، اس کمرے کی کھڑکیوں سے تو محلے کے سارے مکان نظر آتے ہیں۔
ابھی ایلی نیم چھتی میں اپنا سامان لگانے میں مصروف تھا کہ کرسنٹ ہاسٹل کا باورچی دتا بلانے آ گیا۔ بابو جی آپ کو نیچے بلا رہے ہیں۔ نیچے جا، بھا اور پال ایلی کا انتظار کر رہے تھے۔ آؤ ایلی، جا نے کہا۔ اچھا ہوا تمہارے دوست نے یہاں آنا پسند کر لیا۔ آدمی تو ٹھیک ہی معلوم ہوتا ہے، میرا مطلب ہے خاصا ہے، جب تک ناگوار نہ ہو جائے۔ جا کا مذاق اتنا سبک ہوتا کہ پتہ بھی نہ چلتا۔ جا کی خصوصی مسکراہٹ سے ایلی نے بھانپ لیا کہ وہ اپنے مذاق کی داد کا طالب ہے۔ ایلی نے کہکہا لگایا۔ جا نے بڑے التفات سے ایلی کو مخاطب کر کے کہا، بھائی یہ دتا ایک نوکر لے کر آیا ہے کھانا پکانے کے لیے، ہم نے ہی کہا تھا کوئی جانا پہچانا نوکر لا دو۔ پال نے کہا، بالکل، نوکر کے بغیر بھلا گزارا کیسے ہوگا؟ جا بولا، لیکن دقت یہ ہے کہ نوکر اس کا جانا پہچانا نہیں ہے، اور بندہ تو جاننے پہچاننے کے معاملے میں بالکل بے وقوف ہے۔ جا اس روز مذاق کے موڈ میں تھا۔ پال نے کہا، معاملہ اگر جمع تفریق کا ہوتا، میرا مطلب ہے ریاضی کا، تو میں حاضر ہوں۔ یہاں تو بات کھانا پکانے کی ہے، اور یہ کہ نوکر کی تنخواہ مقرر کی جائے۔ جا نے کہا، کھانے کے متعلق میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ اس میں نمک اور مرچ پڑتی ہے۔ ہاسٹل میں کھانے کی میز پر جب کوئی چلاتا، دیتے نمک لاؤ، تو مجھے پتہ چلتا، اوہ ہو، میں بھی کہوں آخر کھانے میں کس چیز کی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ جا کے مذاق پر ایلی نے ایک بار پھر کہکہا لگایا۔ جا بولا، اگر پنچ اجازت دیں تو بندہ کتاب پڑھنے کا کام کرے، چونکہ اس معاملے میں اپنا ہونا نہ ہونا برابر ہے، الٹا دخل دینے سے نقصان ہی ہوگا۔ اتنے میں ایک دبلا پتلا نوجوان کمرے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر دتے نے کہا، لو جی یہ آ گیا نوکر۔ آنے والے نے سلام کیا، بابو جی میرا نام غفار ہے۔ جا جاتے جاتے رک گیا۔ ذرا ٹھہریے، کیا آپ اپنا نام نہیں بدل سکتے؟ آپ کا نام خاصا بوجھل ہے، آپ کو پکارنے میں سارے حلق کو تکلیف ہوگی۔ اس نے کہا، جی گھر والے مجھے پیار سے باورا کہتے ہیں۔ اچھا، ہم بھی تمہیں باورا کہہ لے تو کوئی اعتراض تو نہ ہوگا؟ میں یقین دلاتا ہوں کہیں گے محبت سے ہی۔ اجی محبت سے جو جی میں آئے کہیے۔ بھا نے بات شروع کی، اچھا بھائی باورے، تمہیں 5 آدمیوں کا کھانا پکانا ہے اور سودا بھی لانا ہے، یہ بتاؤ تنخواہ کیا لوگے؟ باورے نے مسکرا کر کہا، حضور ابھی پودا لگا نہیں، پہلے سے پھل پھول کی بات کرنا تو مناسب نہیں۔ پال نے پوچھا، کیا مطلب؟ جا نے کہا، مطلب یہ کہ باورا پوئٹری کا طالب علم ہے۔ باورے نے چمک کر کہا، نہیں میرا مطلب ہے پہلے کام پھر دام۔ جا کہنے لگا، بھائی واہ، بڑی معقول بات کی ہے اس نے، لگتا ہے آسکر وائلڈ کو بھی پڑھا ہے۔ باورا بولا، طریقہ یہ ہے کہ ایک روز کے لیے آپ میرا کام دیکھیں، کام پسند آئے تو تنخواہ کی بات کریں، پھر اگر میری مانگ آپ کو منظور ہو تو میں کام شروع کروں، ورنہ اللہ حافظ کہہ کے رخصت ہو جاؤں۔ بھا نے کہا، اچھا میاں کل صبح آ جانا۔ اگلے روز باورا آیا تو سب جا کے کمرے میں اکٹھے ہو گئے۔ ہاں بھائی باورے، کیا پکائے گا تو؟ باورے نے جواب دیا، جو آپ چاہیں۔ جا نے کہا، بھائی مجھے تو بھنا ہوا گوشت پسند ہے۔ باورے نے کہا، وہ تو کھانے میں پسند ہے نا، آپ تو پکانے کے لیے پکوا رہے ہیں۔ جا نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے سر ہلایا، جیسے دماغ گھوم گیا ہو، پھر بولا، چلو بھائی کریلے گوشت بناؤ آج۔ باورے نے کہا، ایک گزارش میں بھی کروں؟ بھا نے کہا، ہاں ہاں۔ وہ بولا، پکانے کے لیے تو آپ جو کہیں تیار کر دوں، لیکن ایسے موقع پہ مناسب ہے مشکل چیز پکوائی جائے۔ اچھا بھائی، تو کیا چیز پکانی مشکل ہے؟ پال نے کہا، صاحب گوشت تو ہر کوئی بنا لیتا ہے، نوکر کو پرکھنا ہو تو دال پکوائیے، اور دال بھی وہ جو ایک آنچ زیادہ ہونے سے ڈھل جائے، ایک آنچ کم ہو تو کھڑی رہے۔ پال نے کہا، اچھا بھائی دال ہی پکاؤ آج۔ کچھ دیر بعد باورا کمرے میں آیا، صاحب گزارش ہے ہنڈیا میں ڈالنے کے لیے گھی دے دیا جائے۔ بھا نے کہا، میاں گھی وہ الماری میں پڑا ہے، ڈال لو۔ باورے نے کہا، یہ بات تو درست نہیں صاحب، کھانے میں گھی ڈال کر مزیدار بنانا کیا مشکل ہے، اگر جو نوکر کو پرکھنا ہو تو ضروری ہے گھی کم دیا جائے۔ ارے بھائی، جا کتاب رکھ کے بولا، باورے کی بات رد کرنے کا خیال دل سے نکال دو اور جا کر گھی دے آؤ۔ دال پک گئی تو باورا آیا، حضور کھانا تیار ہے، تشریف لے آئیے۔ جا کہنے لگا، میں تو میاں کچھ دیر کے بعد کھاؤں گا۔ باورا بولا، حضور گزارش ہے ایسے وقت یوں ہونا چاہیے کہ آپ سب باورچی خانے میں آ بیٹھیں اور میں پھلکے اتارنا شروع کر دوں۔ دیکھنا یہ ہے کہ میں اس تیزی سے پھلکے اتار سکتا ہوں کہ نہیں کہ 5 آدمی کھانا کھاتے جائیں اور تار نہ ٹوٹے،
اور پھلکے نہ کچے ہوں اور نہ ہی جلے ہوئے۔ بھا نے کہا اچھا بھائی ہم آتے ہیں۔ جا کہنے لگا مجھے تو یہ محسوس ہوتا ہے یہ باورہ ہمیں کھانا کھلانے نہیں عقل سلیم سکھانے آیا ہے۔ یہ ہر وقت کی معقولیت اور بات بات پہ طریقہ سلیقہ بہت مہنگا سودا ہے دوستو، آگے آپ لوگ مالک ہو، اپنی تو صرف گزارش ہے۔ اگلے روز دتا ایک نیا نوکر لے کے آیا۔ اس کی حواس پختہ شکل دیکھ کر جا نے خوشی سے چلا کر کہا یہ ہوئی نا بات، یہ تو اپنا بھائی بند معلوم ہوتا ہے۔ دیکھنے سے ہی تسلی ہو گئی۔ پوچھنے پر گاما نام کے نئے نوکر نے مختصر سا جواب دیا جی گوشت روٹی پکا لیتا ہوں۔ جا نے کہا لگایا ٹھیک ہے، گوشت روٹی سے بڑھ کر اور کیا چیز ہوگی۔ ناؤ گھر میں ایلی کی مصروفیات کرسنٹ ہاسٹل سے مختلف نہ تھیں۔ کالج سے آ کر وہ جا کی کوئی کتاب اٹھا کر مطالعہ کرتا اور جا کے آنے سے پہلے جگہ پہ واپس رکھ دیتا، پھر کچھ دیر اس کے پاس بیٹھ کر اس کی ترش مگر بصیرت افروز باتیں سنتا، پھر شام کو جمال کے ساتھ سیر کو نکل جاتا۔ جمال اسے تفصیل سے بتاتا کہ فلاں مکان میں ایک کالی کوٹ لوٹی مگر جوان دوشیزہ رہتی ہے جس کی آنکھوں میں بلا کی مستی ہے، پچھلے مکان میں 2 ادھیڑ عمر کی عورتیں ہیں جو سوکھنے معلوم ہوتی ہیں، اور سامنے سفید منزل میں 2 چٹی سفید گوریاں رہتی ہیں، اتنی سفید جیسے کھوئی کی بنی ہوں، ہر وقت ہنستی رہتی ہیں۔